ہیں۔ میں اس سلسلہ کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قربتیں تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبتوں کا اظہار تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ، میں وہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک درد کے اندر مبتلا ہو گئے، تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جسمانی طور پر وہ تکلیف اتنی سخت تھی، اتنی شدت والی تھی کہ آپ کی زبان سے 3 جملے نکلے، اور وہ تینوں جملے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیے، جسم کے اندر درد شدت اختیار کرتا چلا جا رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا جملہ بولا۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پہلا جملہ یہ تھا، اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو پھر جلدی سے میری روح نکال لے، یہ تکلیف میری برداشت سے باہر ہے۔ یعنی وہ تکلیف اتنی شدت کی تھی، وہ درد اتنا شدت کا تھا کہ آپ کی زبان پر یہ جملہ آ گیا کہ اے اللہ اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر جلدی سے میری روح نکال لی جائے تاکہ میں اس تکلیف اور کرب سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکوں۔ پھر آپ نے دوسرا جملہ بولا، اللہ کے دربار کے اندر عرض کرتے ہیں، اے اللہ اگر ایسا ہے کہ ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا، چونکہ موت کا وقت مقرر ہے، رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے، پھر دعا کرتے ہیں اللہ اگر میری موت کا بھی وقت نہیں آیا تو پھر فضل کرنا، تو مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے، یعنی تو مجھے صحت عطا فرما دے۔ اور پھر آپ نے دعا کا تیسرا جملہ یہ عرض کیا کہ اے میرے مولا اگر یہ میری آزمائش ہے، یعنی میری موت کا وقت بھی قریب نہیں آیا اور ابھی مجھے صحت بھی ملنے والی نہیں، کہ تو مجھے آزمانا چاہتا ہے، امتحان میں مبتلا کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں آزمائش کے اندر کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، تو اے اللہ پھر فضل کر، تو مجھے اپنے فضلوں سے صبر بھی عطا فرما دے۔ یہ اپنے دعا کے 3 جملے اللہ کے دربار کے اندر عرض کیے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں آپ کی یہ صدا پڑی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جملے بڑے اچھے لگے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، علی وہ جو جملے تم رب کے دربار کے اندر بول رہے تھے ایک مرتبہ پھر دہراؤ، میں تمہاری زبان سے انہیں دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ درد کی کیفیت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں جملوں کو دوبارہ دہرایا، اے اللہ اگر میری موت کا وقت قریب ہے تو میری روح نکال لی جائے، اور اگر میری موت کا وقت قریب نہیں ہے تو اے اللہ پھر اس بیماری سے، اس درد سے مجھے صحت عطا کر دی جائے، اور اگر ایسا ہے کہ ابھی صحت ملنے میں بھی کچھ ٹائم باقی ہے تو اے اللہ تو مجھے اس پر صبر عطا کر دے۔ اس موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، وَضَرَبَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِرِجْلِهِ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں کے ساتھ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو ٹھوکر لگائی، اور ٹھوکر لگانے کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ ساتھ سرکار علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے یہ دعا مانگی، اللہم عافی، اے اللہ میرے علی کو عافیت عطا فرما دے، یعنی صحت یابی عطا کر دے۔ ادھر محبوب علیہ السلام نے اپنے قدم کی ٹھوکر لگائی اور ساتھ زبان ہلا کے دعا کی۔ علی کہتے ہیں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ اور پھر اگلا عقیدہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی یہ برکت تھی، حضور علیہ السلام کے قدموں کی ٹھوکر کی یہ برکت تھی، اب بھی درد فوراً ختم ہو گیا، صحت یابی میسر آ گئی، وہ آزمائش ختم ہو گئی، لیکن جب تک میں زندہ رہا پوری زندگی دوبارہ وہ درد میرے پاس نہیں آیا۔ یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا کے اندر ہمیشہ کے لیے اس درد کو دور فرما دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بہت سارے ایسے اعزاز ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کیے گئے، وہ ایک دن کا اعزاز نہیں تھا، وہ چند لمحوں کا اعزاز نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ گرمیوں کا سخت موسم تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے، تو میں نے گرمیوں کے سخت موسم کے اندر آپ کو دیکھا کہ آپ نے سردیوں والے کپڑے اور موٹے کپڑے، اونی کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں جو گرمیوں کے موسم کے اندر نہیں پہنے جا سکتے تھے، اور اگر کوئی بندہ پہن لے تو پسینے کے اندر شرابور ہو جاتا تھا۔ موسم کے مطابق ہی کپڑے وہ انسانی جسم برداشت کر سکتا ہے، لیکن عبد الرحمن بن لیلہ کہتے ہیں میں نے پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ گرمیوں کے موسم کے اندر
کپڑے وہ پہنے ہیں جو سردیوں میں پہنے جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خیبر کی گرمی میں جب میری آنکھیں دکھنے لگی تھی، ایک تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے لعاب لگا کے میری آنکھوں کو شفا یابی دی تھی، اور دوسرا اللہ کے دربار میں دعا بھی کی تھی، اے اللہ میرے علی سے ہمیشہ کے لیے سردی بھی ختم فرما دے اور گرمی بھی ختم فرما دے۔ صرف ایسا نہیں تھا، اس وقت تو مجھے گرمی لگ رہی تھی، سرکار علیہ السلام نے صرف یہ دعا نہ کی اے اللہ میرے علی کو گرمی نہ لگے، بلکہ حضور علیہ السلام نے دعا کر دی اے اللہ علی سے گرمی بھی اٹھا لے اور علی سے سردی بھی اٹھا لے۔ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سردیوں کے اندر گرمیوں والے کپڑے پہنتے اور گرمیوں کے اندر سردیوں والے کپڑے پہنتے، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے اگر دعائے محمد کا اثر دیکھنا ہو تو میرے وجود پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے جو کرم کیا، جو دعا دی، اور جو سرکار علیہ السلام کی وجہ سے آپ کو اللہ کی رحمت میسر آئی، وہ چند دنوں کی مہمان نہیں تھی، بلکہ جب تک زندہ رہے وہ رحمت آپ کے ساتھ رہتی رہی۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ حضرت علی کو اللہ نے 3 شانیں عطا کی ہیں، اور اگر مجھے ان 3 میں سے ایک بھی میسر آ جاتی تو میں سمجھتا کہ دنیا بھر سے زیادہ اللہ نے مجھے فضل عطا فرمایا ہے، لیکن وہ حصہ انہی کا ہے۔ 3 باتیں کون سی تھی؟ سب سے پہلی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئی مجھے میسر نہ آئی، کون سی بات تھی؟ فرمایا وہ بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ کا انتخاب وہ علی کی ذات کے لیے فرمایا ہے، چونکہ سرکار علیہ السلام خود بزموں کے اندر ارشاد فرمایا کرتے تھے نکاح کے بعد کہ یہ جو میں نے نکاح کیا ہے میں نے اپنی مرضی سے یہ نکاح نہیں کیا، بلکہ یہ عرش کے مالک نے مجھے حکم عطا فرمایا ہے، تو عرش کے مالک کی مرضی سے میں نے فاطمہ کا علی کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ جو فضیلت ہے داماد رسول ہونا، رسول اللہ کی بیٹی کا حضرت علی کے نکاح میں آ جانا، یہ بہت بڑا کمال ہے، اور یہ کمال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی حصہ ہے۔ اور دوسرا جملہ آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو علی کو فضیلت ملی وہ ہمیں میسر نہ آ سکی، وہ کون سی تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ نے مسجد کے اندر جیسے محبوب علیہ السلام کو اجازت عطا فرمائی کہ آپ مسجد میں اپنا بسیرا کر سکتے ہیں، اور جنبی حالت کے اندر مسجد ہم لوگوں کے لیے آنا جائز نہیں ہوتا، جس وقت ہم پر غسل فرض ہو تو منع ہے، ہم مسجد کے اندر قدم اپنا نہیں رکھ سکتے اور ممانعت کر دی گئی، لیکن کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اختیار فقط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ فرمایا علی چونکہ آپ مسجد میں رہتے ہو لہٰذا رب نے مجھے مختار کل بنا کے بھیجا ہے، میں مذہب بیان کرتا ہوں، جس کو میں استثناء دینا چاہوں دے سکتا ہوں، لہٰذا جو کام کوئی اور بندہ مسجد نہیں کر سکتا علی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم وہ کام مسجد کے اندر کر سکتے ہو، یعنی اس حالت کے اندر مسجد آنا جانا وہ تمہارے لیے منع نہیں ہے۔ یہ دوسری فضیلت تھی جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسری فضیلت کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں تیسری فضیلت یہ ہے کہ خیبر کے دن جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک دن قبل خطبے کے اندر فرمایا تھا کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا کہ خیبر فتح ہو جائے گا، اور پھر جب وہ کل آیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ کے اندر دیا، تو یہ فضیلت ایسی فضیلت تھی جس کا مستحق صرف علی کی ذات ہی بنتی نظر آتی ہے۔ تو یہ 3 باتیں بیان کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوں حضرت علی کی محبت کو بیان کرتے ہیں اور حضرت علی کے ساتھ پیار اور تعلق کو بیان کرتے ہیں۔